حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تصوف کی تاریخ کے عظیم ترین بزرگوں میں سے ایک ہیں۔ آپ کو اکثر السید الطائفہ یعنی صوفیوں کے سردار کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی تعلیمات اور روحانی بصیرت نے تصوف کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ آپ 9ویں صدی عیسوی 3 صدی ہجری میں بغداد میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک عظیم عالم، فقیہ اور ولی کامل تھے جن کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت میں گزری۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش بغداد، عراق میں تقریباً 215 ہجری 830 عیسوی میں ہوئی۔ اس وقت بغداد علم و عرفان اور روحانیت کا مرکز تھا۔ آپ کا خاندان نیک، متقی اور علم دوست تھا۔ آپ کے ماموں حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ خود ایک مشہور بزرگ اور صوفی تھے جنہوں نے آپ کی تربیت میں اہم کردار ادا کیا۔ بچپن سے ہی آپ میں غیر معمولی ذہانت اور روحانیت کے آثار ظاہر تھے۔ آپ عبادت، تلاوت قرآن اور علم حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے قرآن، حدیث، فقہ اور عربی ادب میں گہرا علم حاصل کیا۔ آپ فقہان شافی کے عالم تھے۔ اپنے علم اور روحانیت کے کئی مشہور اساتذہ سے فیض پایا، جن میں شامل ہیں حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ آپ کے ماموں اور روحانی مرشد، حضرت حارث المحاسبی رحمت اللہ علیہ علم تصوف و محاسبان نفس کے ماہر، حضرت بشر الحافی رحمت اللہ علیہ زہد و تقوی کے امام۔ آپ نہ صرف عالم دین تھے بلکہ ایک کامل صوفی بھی بنے۔ آپ کی شخصیت میں شریعت اور طریقت دونوں کی روشنی جمع تھی۔ اگرچہ آپ ایک کامیاب عالم تھے لیکن دل میں معرفت الہی کی پیاس تھی۔ اپنے مرشد حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کی صحبت نے آپ کو ران تصوف کی طرف مائل کیا۔ اپنے ریاضت، روزہ داری، عبادت، ذکر و فکر اور خلوت میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کی۔ اپنے نفس کو قابو میں رکھا اور دنیا سے بے-رغبتی اختیار کی۔ اس روحانی سفر کے نتیجے میں آپ اعلیٰ مقام ولایت پر فائز ہوئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کا خلاصہ 3 بنیادی اصولوں میں ہے۔ اخلاص، ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ توحید، اللہ کی وحدانیت کو جاننے سے انسان دنیاوی خواہشات سے پاک ہو جاتا ہے۔ فناء فی اللہ، اپنے نفس کو مٹا دینا اور صرف اللہ کی محبت میں گم ہو جانا۔ آپ فرماتے ہیں، تصوف یہ ہے کہ تم کسی چیز کے مالک نہ رہو اور کوئی چیز تمہاری مالک نہ بنے۔ آپ ہمیشہ شریعت کی پابندی کو لازمی سمجھتے تھے اور فرماتے تھے کہ شریعت کے بغیر تصوف گمراہی ہے۔ ایک مرتبہ بغداد کے علماء نے ایک علمی نشست میں معرفت الہی پر بحث کی۔ حضرت جنید رحمت اللہ علیہ اس وقت نوجوان تھے۔ جب آپ سے معرفت کے معنی پوچھے گئے تو آپ نے فرمایا، معرفت یہ ہے کہ بندہ اللہ کو بغیر شک و شبہ کے پہچانے، صرف اسی کے لیے زندہ رہے اور اس کے فیصلے پر راضی رہے۔ تمام علماء آپ کے جواب سے حیران رہ گئے اور اس دن سے آپ کو اہل علم و عرفان میں بلند مقام حاصل ہوا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ باوجود شہرت کے بہت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ آپ شیشہ بیچنے کا کام کرتے اور اپنی روزی خود کماتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، جو دوسروں پر محتاج ہے وہ آزاد نہیں ہو سکتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے بہت سے مشہور مرید اور شاگرد ہوئے جنہوں نے آپ کی تعلیمات کو آگے بڑھایا۔ ان میں شامل ہیں حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ، حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ، حضرت ابو الحسین نوری رحمت اللہ علیہ۔ آپ کی تعلیمات بعد میں آنے والے بڑے سلسلوں جیسے قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ وغیرہ کی بنیاد بنے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا وصال 298 ہجری 910 عیسوی میں بغداد میں ہوا۔ آپ کا مزار بغداد میں واقع ہے جو آج بھی روحانی تسکین کا مرکز ہے۔ وصال سے قبل آپ نے فرمایا، اللہ کی راہ آزمائشوں سے بھری ہے مگر خوش نصیب ہیں وہ جو ثابت قدم رہتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے دنیا کو عشق الہی، اخلاص، علم اور زہد کا پیغام دیا۔
आपने वाज़ेह किया कि शरीयत और तरीक़त लाजिम व मलजूम है। आपको इमाम अल-सूफिया के लक़ब से याद किया जाता है। मशहूर अक़वाल, पानी बर्तन के रंग में रंगा जाता है, इसी तरह अल्लाह की मारिफत दिल की कैफियत के मुताबिक ज़ाहिर होती है। अल्लाह का सच्चा आशिक वो है जो हर हालत में राज़ी रहता है। खामोशी अल्लाह की ज़बान है, बाकी सब इसका तर्जमा है।